اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام انی سلمن لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. صلوات پڑھے محمد. حضرت داران امام رضوی کالج بامبے کی یہ 29 ذیلحجہ کی مجلس ہے. شب پہلی محرم کل ہے تو آج یہ چاندات والی مجلس ہے. یہ مجلس 30 یا 35 منٹس پڑھوں گا بس. مین ٹاپک کل سے سٹارٹ ہوگی فرام ٹمارو. آج صرف ہم کو ریویو کرنا ہے اپنا پورا سال. لاسٹ ایئر پورا جو 1437 ہجری گزری ہماری، اس سال کو ریویو کرنا ہے آج. مین ٹاپک ول سٹارٹ فرام ٹمارو. کل سے جو ٹاپک ہوگی وہ الگ ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ہیلپ اسلام ان 21st سینچری. اسلام کی مدد 21ویں صدی میں ہم کیسے کریں. ہاؤ ٹو ہیلپ اسلام ان 21st سینچری. جو آج کل حالات ہیں دنیا کے، آئی نو یہ بڑی سینسیٹیو ٹاپک ہے آج کے زمانے میں کہ ہاؤ ٹو ہیلپ، لیکن انشاءاللہ پورے 10 ڈیز میں کئی پوائنٹس آئیں گے یوتھ کے لیے کہ جس سے وہ اسلام کی ہیلپ کر کے بالکل عام مسلمانوں سے ہٹ کے ہم سامنے آ جائیں کہ شیعہ کمیونٹی جو ہے، امام علی کے چاہنے والے یا حسین کے عزادار جو ہے یا کربلا والے جو ہے، وہ عام مسلمانوں سے بالکل الگ ہے. جو جنرل مسلمس ہیں ان سے ہم بالکل الگ ہیں. اسلام وہی ہے جو سب کا ہے، لیکن سب کی پریچنگ الگ ہے، ہماری الگ ہے. ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ کرنا کیا ہے. ہاؤ ٹو ہیلپ اسلام ان 21st سینچری فرام ٹمارو. آج پورے سال کا ریویو میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مشہور زیارت کے جملے، زیارت عاشورہ کے جملے ہیں، انی سلمن لمن سالمکم حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. امام کے ان جملوں کے اوپر میں نے پورے عشرے پڑھے، کئی عشرے پڑھے. آج سے 5 سال پہلے گلستان کا عشرہ بھی اسی ٹاپک پہ تھا، لیکن آج تو صرف 40 منٹ کی ایک مجلس ہے جو پورا ریویو کرنا ہے کہ 1 سال گزر گیا، نیکسٹ ایئر پورا ایک نیا سال آ گیا. نیو ایئر، بالکل نیو ایئر، ایبسلیوٹلی نیو ایئر. نیو ایئر میں کیا کریں اور یہ سال میں کیا کریں. یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انی سلمن لمن سالمکم حربن لمن حاربکم. اس کا مطلب ہے کہ آپ مولا حسین سے بات کر رہے ہیں، جسٹ ٹاکنگ ٹو امام حسین. کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایک پرومس کر رہے ہیں امام حسین کو، ایک پرومس کر رہے ہیں، ایک وعدہ کر رہے ہیں، ایک عہد کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں امام حسین کو وعدہ؟ کہ انی سلمن لمن سالمکم. روٹین کی طرح زیارت مولا حسین کبھی نہیں پڑھنا. آپ سوچو ایک ایک جملہ، اس میں جو ایک ایک جملہ امام نے رکھا وہ ہمارے کانشنس کو ہلایا ہے. ایگزیکٹلی سلام کے فوراً بعد یہ جملے ہیں، انی سلمن لمن سالمکم حربن لمن حاربکم. کہ اے امام حسین وی پرومس یو مولا، ہم پرومس کر رہے مولا کو، عہد کر رہے، وعدہ کر رہے. کیا وعدہ کر رہے؟ کہ مولا جس کے ساتھ آپ نے پیس کیا، جس کے ساتھ آپ نے صلح کی، پیس کیا، اس کے ساتھ ہمارا پیس بھی ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ پیس کریں گے. اس کے بعد بولا کہ آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہماری جنگ بھی ہے، وہ اور ہماری بھی ہے اسی کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی. یہ 2 وعدے ہم نے امام سے کیے، مولا حسین سے. کم از کم سال میں 1 دفعہ تو زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، ایٹ لیسٹ عاشورے کے دن تو تم پرومس کرتے ہو. سب کرتے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب. تو آپ خود چیک کرو، تم پرومس تو کر رہے مولا حسین کو کہ کیا تم اس کے کو فالو بھی کر رہے یا خالی پرومس کر رہے؟ خالی پرومس تو نہیں ہے نا.
when you say مولا will do تو then you have to, right؟ آپ خالی تو نہیں رہ سکتے. آپ وعدہ کر رہے انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے مولا جتنے شیعہ ہم ہیں، جو زیارت عاشورہ پڑھتا، وہ پرومس کر رہا مولا حسین کو کہ مولا ہم پرومس کر رہے کہ ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے. جنگ صرف تلوار سے نہیں ہوتی، جنگ صرف گن سے نہیں ہوتی، جنگ صرف بوم سے نہیں ہوتی. جنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی سے لڑو، نو. جنگ سب سے پہلی جنگ تم اپنے نفس کے ساتھ کرو، جہاد اپنی لائف میں جہاد کرو. جنگ آج کا زمانہ باہر جا کے جنگ کرنے کا نہیں ہے، آج کا زمانہ تمہارے گھر کے اندر جنگ کرنا ہے. گھر کے اندر جنگ کرو. میں نے ایک جملہ بولا خالی گھر کے اندر. یو چیک یور سیلف کہ میرے گھر کی جو سراؤنڈنگز ہے، میرا فلیٹ جو ہے 4 بیڈ روم 3 بیڈ روم 2 بیڈ روم کا جو فلیٹ ہے جس میں ہماری فیملی رہ رہی، اس فیملی کے ساتھ ہم جنگ کرنا. جنگ کیا کرنا؟ لڑائی کا مطلب نہیں ہے جنگ. جہاد اس کا مطلب نہیں ہے صرف میدان میں جا کے جہاد کرنے کا نہیں. جو اسلام کا، جو اسلام کی چیزیں ہیں اس پہ اگر تم عمل کر رہے تو وہ تمہارا جہاد. اگر نہیں کر رہے تو تم وہی کر رہے کہ جو مولا حسین کو پسند نہیں. پہلی چیز اپنے گھر میں دیکھو تو کہ کیا کر رہے تم. گھر سے شروع کرو جنگ. اگر ہر آدمی گھر سے شروع کرے گا تو اس کا پرابلم خود بخود سالو ہو جائے گا. پورا سال گزر گیا، 1 سال پورا گزرا ہے، آلموسٹ 365 days. کیا کیا 1 سال میں؟ 365 days گزرنے کے بعد بامبے میں پھر محرم آ گیا. لاسٹ ایئر جیسے تھے ویسی ہیں. So then what is the use؟ لاسٹ ایئر آپ نے اتنی مجلسیں کی، اتنا ذکر کیا، سنا مختلف ڈیفرنٹ علماء کو، کچھ لرن کیا. کیا 1 سال کے اندر کچھ چھوڑا؟ 1 سال کے اندر کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مولا حسین تم سے راضی ہوئے؟ چیک یور سیلف. زندگی کا تو بھروسہ نہیں، لائف تو کبھی بھی ختم ہو سکتی. 1 سال پورا نکلنے کے بعد آج کیا ہے؟ پھر 1 سال آ گیا. محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، پلیز غور سے سنو. محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ چاند دیکھو محرم کر لو. نو، پریکٹس اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، معرفت ہے. کوئی چیز کا نام پریکٹس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ محرم آ گیا چلو سٹارٹ کرو، پھر ہم اسی طرح آؤ 10 دن رضوی کالج جاؤ، دوسری مجلسوں میں جاؤ، فائن محرم ختم ہو گیا. نو. اگر تم کو ریئلی if you are saying انی سلمن لمن سالمکم then stick کرو اپنے آپ کو. 365 days میں آج رات میں جب بستر پہ جانا تو سوچنا کہ 1 سال کے اندر میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے حسین راضی ہوا. اگر حسین راضی نہیں ہوا تو پھر فائدہ کیا زندگی کا؟ چیک کرو، چیک کرو. آپ بہتر جانتے کہ کتنے ایسے لوگ لاسٹ ایئر تھے جو یہ سال نہیں ہے رضوی میں یا بامبے میں. کتنے ایسی فیملیز ہیں جو بالکل فٹ تھے لیکن یہ سال وہ لوگ سب ختم ہو گئے. کتنے ایسے ہیلتھی لوگ تھے صحت کے ساتھ لیکن آج وہ بیمار ہیں، آ نہیں سکتے. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی. جو ٹائم ملا اس میں چیک کرو کہ میں نے کیا کیا. If you don't do anything، ایک چیز یاد رکھو، آج فرسٹ ڈے ہے رضوی کالج کا. میں فرسٹ ڈے ایک ہی پہلا جملہ بول رہا کہ اگر تم کچھ نہیں کرو گے اور اسی طرح غفلت میں، اگنورنس میں زندگی گزارو گے تو امام حسین کبھی بھی، یاد رکھو، پورا تاریخ، پوری ہسٹری کل سے آپ کو معلوم ہوگی کہ حسین کبھی بھی اس آدمی کو یا اس کنیز کو یا اس انسان کو یا اس غلام کو کبھی سینے سے نہیں لگاتا. امام حسین کبھی بھی اس کو اپنی آرمی میں نہیں لیتا. امام حسین کبھی بھی ان کو دیکھ کے نہیں مسکراتے جو کام نہیں کرتے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی جاب، اسلام کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ایک سیئنگ ہے، پروفٹ کی ایک سیئنگ ہے کہ جو شخص، غور سے سنو، میرے جملے نہیں ہیں، پروفٹ کے جملے ہیں، رسول کے جملے ہیں، حسین کے نانا کے جملے ہیں. کیا جملے؟ کہ جو شخص، جو پرسنالٹی، جو انسان جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، اس میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو کہا، جس میں واجب ہے، کہا کہ جو شخص صبح میں اٹھ کے when he gets up in the morning، اگر وہ شخص صبح اٹھ کے اسلام کے بارے میں نہیں سوچتا، دین کے بارے میں نہیں سوچتا کہ کیا کروں،
تو اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. صرف ہمارے کانشیس کو ہلا رہے کہ تم صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہے، اسلام کے بارے میں نہیں سوچ رہے. میں نے اسی لیے یہ سال ٹاپک کو پک کیا. حالات سینسٹیو ہیں، حالات خراب ہیں. اسلام ایک نیل کے اوپر ہے آج کے دور میں. ڈیٹیل کل سے سننا. نیل کے اوپر، کیلے کے اوپر اسلام ٹھہرا ہوا ہے. آج تمہارا امیج ختم ہو گیا. وی آر فنش. کہیں آپ صورت نہیں بتا سکتے. اوپنلی یو کی ناٹ سے کہ یو آر اے مسلم. دنیا میں جا کے دیکھو کہ کیا حالات ہیں اس وقت. یہ ٹائم ہر آدمی کو لبیک یا حسین بولنا ہے. وہی پیریڈ پلٹ کے آیا جو 61 ہجری میں تھا. وہی یزید کا زمانہ پھر پلٹ کے آ گیا. کل سے سننا فرام ٹمارو انشاءاللہ. تو آج ریویو کرو. دنیا میں آپ نہیں کرتے. جب کوئی بجٹ بناتے، کوئی کمپنی میں کام کرتے، کوئی بزنس مین، چھوٹا بزنس مین ہو بڑا بزنس مین ہو، ایک جاب جب کرتا انسان، 1 سال گزرنے کے بعد چیک کرتے اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو کہ میں نے 1 سال میں کتنا ارن کیا اور کتنا لوز کیا. کچھ تو چیک کرتے. بزنس مین ہو، کتنے لوگ مجھ سے کہتے مولانا دھندا نہیں ہے، لاسٹ ایئر بہت خراب گزرا، نقصان ہوا، دعا کرو کہ یہ سال بڑا اچھا گزرے. تو یہ سال اچھا گزرنے کے لیے میں آپ سے بول رہا ہوں. دنیا کے لیے تم چیک کرتے نہیں کرتے؟ سب چیک کرتے. اپنے اعمال کیوں نہیں چیک کرتے؟ یہ ریویو کیوں نہیں کر رہے آج؟ یہ بھی تو ریویو کرو کہ یار میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کچھ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے چیک کرنا نہیں ہے، آئی ایم پرفیکٹ. یہ نکال دو ذہن سے. وی ہیو ٹو ریموو دس کہ میں پرفیکٹ ہوں، مجھے چیک کرنا نہیں ہے. کیوں؟ یہ دعویٰ معصوم کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. سلمان نے نہیں کیا یار، سلمان نے نہیں کیا یہ دعویٰ، کربلا والوں نے نہیں کیا، ابو ذر نے نہیں کیا، تو ہم کیا ہے؟ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو چیک، میں تو پرفیکٹ ہوں بامبے کا. یہ مت چیک کرو، یہ نکالو ذہن سے کہ میں کچھ نہیں، ہم زیرو. مثال کے طور پہ میں روز بینڈرا مسجد جاتا ہوں، پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو فجر کے لیے بھی جاتا ہوں، ظہر عصر کے لیے بھی جاتا ہوں، مغرب عشاء کے لیے بھی جاتا ہوں. مجھ سے بڑا تو کوئی نمازی نہیں ہے. لیکن جب تم جاتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ رہتا ہے یار کوئی تو دیکھے فجر پہ اٹھ کے جا رہا، میں کوئی تو دیکھ لے ایک مرتبہ مجھے فجر پہ اٹھ کے جا رہا، نیند خراب کر کے جا رہا، پیدل جا رہا، گاڑی پارک کر رہا. کوئی تو مجھے دیکھے کہ میں آیا ہوں نماز کے لیے. مولانا کا دیکھنا بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کا دیکھنا بڑی بات ہے. خیال آیا؟ اور یہ مت بولو کہ خیال نہیں آتا، 200% آتا. شیطان بیٹھا ہوا ہے وہاں. خیال آیا، گئی تمہاری نماز. ریاکاری، ہپوکریسی اسلام میں نہیں ہے. میں کیا بولوں، وقت نہیں ہے میرے پاس. کتنی نیکیاں ہماری خراب ہوتی اسی طرح. اسی لیے تو بولا گیا کہ اپنے آپ کو چیک کر کے زندگی گزارو. اسی لیے استغفار رکھا گیا، سوری رکھا گیا اسلام میں. آج صرف چیک کرو اپنے آپ کو، بولو مت کسی کو کتنے ڈونیشنز دیے پورے سال میں. اور ڈونیشن دیتے وقت تمہارے ذہن میں خیال کیا تھا کہ بامبے میں لوگوں کو پتا چلے. میں افسوس سے کہہ رہا، زیارات پہ ہم جاتے، عمرے پہ جاتے، ایک فارمیلٹی کے لیے حج پہ، غور سے سنو، حج پہ ہم جاتے. میرے پاس ہر سال حج سے پہلے جب پورے، غور سے سنو، پورے انڈیا سے جب گروپس جاتے تو جو جاننے والے ہیں ان کے SMS آتے، واٹس ایپ پہ میسیجز آتا. ایک روٹین کا میسیج، کیا کہ مولانا میں حج پہ جا رہا، اگر میں نے کچھ کیا ہے، کبھی آپ کو ہرٹ کیا ہے،
تو آپ مجھے معاف کر دو. یہ میسج سب کو کیا. جانے سے پہلے بیوی ہی کو ہرٹ کر کے چلے گئے, اس کا تو حساب ہی نہیں. ہر آدمی بھیج رہا, شب قدر آ رہی, میسج بھیج رہے سب کو. میسج بھیجنے سے پہلے یہ پرومس بھی کرو اللہ سے کہ اللہ میں جا تو رہا حج پہ, شب قدر کے اعمال کرنے مسجد تو جا رہا بامبے میں, لیکن مسجد سے آنے کے بعد اب آج سے لے کے نیکسٹ شب قدر تک کسی کو ہرٹ نہیں کروں گا, کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. خالی میسیج سے کچھ نہیں ہوتا. تم آج میسیج کرو, پھر بعد میں نکل کے کسی کے مال کو کھا لو, پھر رزق حرام کھاؤ, پھر کوئی گناہ کرو, پھر کسی کو ہرٹ کرو, پھر یہ میسیج کرنے کا شب قدر ہے پلیز فارگیو می. واٹ ڈو یو مین فارگیو می؟ ڈونٹ آسک اس. یو پرومس کرو اللہ سے کہ پروردگار, اسی طرح محرم جب آیا تو تم چیک کرو کہ پورے سال میں تم نے کیا کیا, حسین کو راضی کیا. اس سے بہتر چانس نہیں ہے, اس سے بہتر گولڈن اپورچنٹی نہیں ہے کہ تم کو محرم آ رہا. محرم کو ایزی مت لو, محرم کو لائٹ مت لو. محرم ایک بلیسنگ ہے, محرم ایک رحمت ہے مولا حسین کی طرف سے کہ جتنے تمہارے گناہ تھے ہم معاف کر دیں گے, لیکن بنو تو حسینی. اگر تم حسینی نہیں بننا چاہتے تو دوستوں میں افسوس سے کہ آج فرسٹ ڈے زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن مجلس تو لائف جاری. زینبیہ پہ سنیں گے محرم آ رہا, ہر گھر سے میرے کو ایک فون آیا بامبے, صرف بامبے سے نہیں باہر سے بھی. یہ گلوبل پرابلم ہے کہ مولانا آپ ممبر سے یہ ضرور بولو کہ محرم غدیر گزرتی, گھر کی جو ہماری فیملیز ہیں, خواتین, لیڈیز, میں فرسٹ ڈے اپنے تعلقات خراب بھی نہیں کرنا چاہتا. جتنے ہیں وہ لوگ بولتے کہ محرم کا ڈریس خریدنا ہے, محرم کے کپڑے خریدنا ہے, ڈیفرنٹ اوکیزنز میں, ڈیفرنٹ مجلس میں ڈیفرنٹ کپڑے پہننا ہے. محرم کا ڈریس کالا ہے بس, محرم کا ڈریس. محرم مجلسیں کوئی پارٹی نہیں ہے. I am very clear in my message. مجلس کوئی پارٹی کا نام نہیں ہے. محرم ایک سے مارننگ ڈیز, ٹوٹلی مارننگ ڈیز. فاطمہ کا گھر اجڑا, رسول کا گھر اجڑا, یہ مارننگ ڈیز ہے. یہ کوئی پارٹی نہیں ہے کہ ہم ٹوٹل ہر دن ایک نیا ڈریس پہنیں گے. پہنو, اسلام منع نہیں کر رہا, میں سٹاپ نہیں کر رہا, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو, اگر کسی کی ماں مر جائے, کسی کا باپ مر جائے, تو ہم پارٹی ڈریس پہن کے نہیں جاتے اس کے پاس. مارننگ جب پرسے کو جاتے تو پارٹی ڈریس نہیں ہوتا, وہی پہنتے جو مارننگ ڈریس ہوتا کالا. پوری دنیا میں ہر مذہب میں جو مارننگ ڈریس ہے وہ بلیک ہے. کرسچینٹی میں لے لو, یہودیز میں لے لو, عرب میں لے لو, مسلمان, سب میں کالا ڈریس از مارننگ ڈریس. تو بہرحال میں اتنا ہی بولتا ہوں, باقی باتیں کل بولوں گا کہ یہ محرم کا استقبال ایسا نہیں ہوتا. یہ کپڑے نئے بنانا, 7 محرم کو مہندی میں جانا تو مجھے یہ ڈریس پہننا ہے. واٹ ڈو یو مین یہ ڈریس پہننا ہے 7 محرم کو؟ کیا مطلب ہے؟ 7 محرم کیا ہے؟ یہ سوچ کے محرم کر رہے, بیکاز 2000-3000 لوگ رہیں گے, لیڈیز رہیں گے, تو جب ہم جائیں گے تو ہمارا ڈریس اچھا, بالکل اچھا ڈریس پہنو. اسلام اس کو نہیں بولتا کہ یہ پہن مت, اسلام بولتا کہ ویل ڈریس رہو, ویل ڈریس, بالکل زبردست ڈریسنگ کرو. لیکن مارننگ ڈریس ہے, کالا کپڑا, کالا پہنو, بلیک پہنو, کلرفل مت پہنو. بس میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. تو یہ چیزوں کو تو چیک کر رہے محرم آنے سے پہلے. یہ کیوں نہیں چیک کر رہے کہ سال بھر میں نے کیا کیا؟ What I have done, what I have done for Imam Hussain, what I have done for Islam. کچھ نہیں. وہ آج کی رات 2 اعمال دیتا, آج کی رات لڑکا, لڑکی, عورت, مرد سب جا کے گھر میں کرنا. ایک چانس ہے تم کو, ہم سب کو, کہ آج کی رات 1 سال کے میرے گناہ معاف ہو جائیں. آج کی رات میرے سارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے.
آج کی رات جو کمنگ ایئر دیکھو، نیکسٹ ایئر جو ٹمارو، کل سے نیا سال ہے، ہو سکتا ہے آئندہ سال رزق کا پرابلم آنے والا ہے تم کو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم زندہ نہیں رہو، ہم زندہ نہیں رہے، نیکسٹ محرم ہو سکتا مجھے نہ ملے، ہم کو نہ ملے، ہو سکتا ہے نیکسٹ محرم میں ہم کوئی بیماروں میں مبتلا ہو جائے، بیماری میں۔ اس کے لیے آج کی رات گھر جا کر میں ہوم ورک دے رہا 10 12 15 منٹ کا، I know 15 minutes کا ہوم ورک، but I request you do it، یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ کیا تمہارا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کے لیے کہ ایک سال میں I have not done anything، مولا حسین پلیز forgive me، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت کی نماز، فارگیونیس کی نماز۔ حیات القلوب علماء یہ کہتے ہیں، شیخ عباس نے مفاتیح میں نے بھی لکھا کہ یہ مغفرت کی نماز جو ہے 2 رکعت 5 3 4 منٹ کی ہے، یہ نماز بالکل شب قدر میں جو تم نماز پڑھتے ہو 2 رکعت ایسی نماز ہے۔ شب قدر کی جو تمہاری 2 رکعت نماز ہے، 1 علم 7 ٹائم سورہ قل، دوسری رکعت میں بھی 1 علم 7 ٹائم سورہ قل، ہو سکتا تمہارے 7,000 سے 70,000 گناہ معاف ہو جائے۔ اگر آج کی رات سارے پورے سال کا تمہاری چٹ کلین ہو جائے، تمہاری شیٹ بالکل صاف ہو جائے، تمہاری سلیٹ کے اوپر کوئی گناہ نہ رہے، تمہارے اعمال نامہ صاف ہو جائے، آج کی رات اگر یہ گناہ معاف ہو جائے تو کمنگ ایئر جب تم سٹارٹ کرو گے، when you start from tomorrow، تو ہوگا کیا؟ تمہارا جب نیا سال شروع ہوگا تو اس وقت تمہارے اعمال تمہاری وجہ سے رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی اور پورا سال آرام کے ساتھ گزرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور پڑھ لیجئے آواز ہے بولیں۔ دو رکعت مغفرت کی آج کی رات نماز پڑھنا گھر جا کے، زیارت امام حسین ضرور پڑھنا، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں آج 29 ذیلحجہ 29 ذیلحجہ شب پہلی چاند رات میں یہ نماز پڑھتی ہوں، 2 رکعت مغفرت کی قربتاً لے لینا۔ زیارت امام حسین آج کی رات اس لیے پڑھنا کہ 1 سال گزر گیا اور آئندہ سال اگر تم یہ چاہتے کمنگ ایئر کوئی بڑا میجر ڈیزیز نہ ہو، میجر ایشوز نہ ہو، کوئی میجر پرابلم نہ ہو، تمہارے گھر میں سکون رہے، تمہارے ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت رہے، بچے اچھے نکلے، رزق کھلے، بزنس تمہارا چلتا ہوا رہے، تم کو صحت بھی ملے، تمہاری صحت خراب نہ ہو، تمہارے مرحومین کو اللہ معاف کرے، تو اس کے لیے آج کی رات تم 2 رکعت پہلے زیارت امام حسین پڑھو۔ میں کوئی بڑی زیارت نہیں دے رہا، زیارت وارثہ بول رہا، زیارت وارثہ 4 منٹ کی ہے، یا میکس 5 منٹ، یہ 5 منٹ کی زیارت وارثہ آج کی رات پڑھو اور یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں 29 ذیلحجہ کو، انہیں پہچان رات کو میں یہ زیارت امام حسین پڑھتا، اور ان تمام لوگوں سے کے لیے on behalf of all those people کہ جو لاسٹ ایئر تھے اور اس وقت آرام باغ میں ہیں یا رحمت آباد میں ہیں یا محفل مصطفیٰ میں ہیں یا دنیا میں کسی حصے میں ہیں، we don't know، وہ لوگوں کے لیے میں پڑھ رہا جو 1 سال میں ختم ہوئے۔ آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا 100,000 لوگ ختم ہوئے، ہو سکتا ہے 10,000 ختم ہوئے، ان کے لیے کہ وہ لوگ لاسٹ ایئر رضوی میں تھے، لاسٹ ایئر محرم کیا لیکن یہ سال نہیں، یہ 1 لوگ مرحومین۔ اور دوسری نیت کیا کرو کہ میں ان بیماروں کی طرف سے پڑھا کہ جو لاسٹ ایئر محرم میں مجلسیں کی لیکن اس وقت وہ بیڈ کے اوپر ہیں، اس وقت ان کے اوپر بخار ہے، اس وقت ان کی کوئی سرجری ہو گئی، اس وقت وہ بستر پہ ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، نہیں آ سکتے، تو ان کے بہاف میں اگر تم نے کیا تو تمہاری صحت، تمہاری ہیلتھ، اس لیے کہ تم ان بیماروں کے لیے تم زیارت پڑھ رہے، ان کو نہیں معلوم کہ تم ہیلتھ کی دعا کر رہے زیارت امام حسین پڑھ کے، اور تم ان مرحومین کے لیے پڑھ رہے جو 1 سال میں پورے دنیا سے گزر گئے۔ believe me you just trust me، یہ زیارت تم کو 1 سال کے اندر تم کو بیماریوں سے بچا لے گی، یہ زیارت تم کو یہ نیت کی وجہ سے یہ 1 سال میں تمہاری زندگی میں پرابلم نہیں آئے گا، تمہاری ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا، اور تم اسی طرح نیکسٹ ایئر ہیلتھی ویلتھی حسین کے سامنے جاؤ گے۔ یہ 2 چیز
بس آخری بات بول رہا ہوں، 10:15 پہ مجھے مجلس ختم کرنا. اچھا ایک بات میں روک کے بول دوں، ٹمارو، آج مجلس پہلی دن تھا، چاند رات کی مجلس ہے اس لیے لیٹ شروع ہوئی. ٹمارو انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے مجلس ہوگی، میں 9:15 پہ ممبر پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا. 9:15 انشاءاللہ. آفس سے تھوڑی جلدی آؤ، بزنس سے جلدی آؤ. محرم کے یہ فرسٹ 10 days یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ میں آرام سے جاؤں. مجلس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آدھا گھنٹہ باہر بات کرو اور آ کے بعد میں بیٹھو فرش اعضا پہ. دس از ناٹ مجلس کی جو برکت ہے وہ اس فرش اعضا سے. کوشش کرو کل ٹھیک 9 بجے مجلس میں آ جاؤ کہ ایک مجلس یا 2 مجلس کم از کم محرم کے فرسٹ 10 days میں 2-3 مجلسیں تو کرو. آپ کو معلوم ہے، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات کہ میں ذمہ دار ہوں، ابھی 20 دن ہوں بامبے میں انشاءاللہ. علماء یہ بولتے، غور سے سنو میرے جملے، ہمارے علماء یہ بولتے کہ فرسٹ 10 days میں پہلا عشرہ جو محرم کا ہوتا 10 دن کا، یہ 10 دن میں صرف واجب کرو، واجب ادا کرو. نماز واجب جو نماز ہے اس کے علاوہ جتنا ٹائم ملے تم عزاداری حسین کرو. سمجھ میں آئی بات؟ جتنا ٹائم ملے واجب پڑھو. واجب ادا کرنے کے بعد جتنا 17 رکعت واجب کے بعد جتنا ٹائم ملے عزاداری حسین کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسری نمازیں پڑھ رہا تو گناہ کر رہا. نو. اگر مثال کے طور پہ عزاداری کرنا ہے، مجلس میں جانا ہے، تو بولے نہیں میں 2 گھنٹے مصلی پہ بیٹھوں گا، میں مصلی پہ بیٹھنے سے نہیں روک رہا. I'm not stopping. ضرور پڑھو جتنا چاہے پڑھو، رات بھر پڑھو، لیکن یہ 10 دن میں زیادہ سے زیادہ حسین کا ذکر کرو، اس لیے کہ تم فاطمہ کی دعا سے ذکر حسین کے لیے پیدا ہو. مجلس کو چھوٹی چیز مت سمجھو، مجلس کو چھوٹی چیز مت سمجھو. ذکر حسین کو، ذکر حسین تمہاری زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر ذکر حسین نہیں ہوتا ہماری کوئی عبادت کا یقین نہیں ہے، ذکر حسین کا یقین ہے. ساری عبادتیں ایکسپٹ کی جائیں گی اللہ کے پاس اگر حسین کا ذکر تمہارے ساتھ ہو. یہ سمجھو میری بات. تو بس زیارت مولا حسین، اس کی نماز پڑھ لینا بعد میں. اور آخری چیز، 2 رکعت ہدیہ میت کی نماز آج ضرور پڑھنا گھر جا کے. نیت کیا کرو گے؟ شارٹیسٹ نماز، اس سے شارٹ کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی. پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر، شارٹیسٹ سورہ قرآن کا. 2 سورہ الحمد دونوں رکعت میں، فجر کی نماز کی طرح. حیات القلوب میں علامہ مجلسی یہ نماز اس لیے پڑھو. نیت کیا کرو کہ 1 سال میں سارے مرحومین کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، سارے مرحومین کے لیے، اور آئندہ سال سب کی ہیلتھ کا تو پروٹیکشن کر. 2 رکعت نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، دعا کرو کہ سارے مرحومین کو تو بخش دے. یہ سارے مرحومین کی دعا تم کو لگے گی. 3 چیزیں دے رہا آج کی رات، کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی گھر جا کر. اور کل انشاءاللہ 10:15 پہ ریکسولو میں صبح مجلس ہے، اور 9 o'clock پہ رضوی کالج انشاءاللہ. 9:15 پہ انشاءاللہ ممبر پہ آؤں گا. ایک باواز بلند سلوات پڑھ لیں. مولا آپ کو خوش رکھے یار، آباد رکھے انشاءاللہ. دوستو، محرم کا چاند سب نے دیکھا. آج ہم نے چاند دیکھا. جب بھی چاند دیکھو نا مولا حسین کا، محرم کا، زیارت امام حسین پڑھ کر. کون سی زیارت؟ نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں نا مجلس کے بعد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم. پوری دنیا میں سب کو آج فکر رہتی کہ چاند ہوا. جیسا آپ بے چین تھے نا، ویسی جب پہلی مرتبہ یہ چاند بی بی زینب نے دیکھا تھا، شہزادی نے جب چاند دیکھا تو سفر میں تھے حسین.
شہزادی نے یہ چاند دیکھ کر علی اکبر کو بلایا تھا اور اپنے اس بچے کو دیکھا تھا، چہرے علی اکبر کو دیکھا، دعا کی تھی کہ پروردگار محرم کا چاند ہے، لیکن ہائے دوستو آج یہ آپ نے چاند دیکھا نا، چاند تو بدلتے نہیں نا، یہی چاند ہے شروع سے۔ ذرا یہ چاند سے پوچھو کہ یہ چاند زینب نے دیکھا تو اس وقت کیا کہا؟ یہ چاند تو وٹنس ہے۔ اس چاند سے پوچھو کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ہر بیوی تڑپ رہی تھی کہ ہائے محرم آ گیا۔ سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ عزیزو جو کربلا میں ہوا وہ ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ایسا اجڑا بی بی کا گھر کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، کبھی نہیں رونا۔ بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون کر دے، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو رسول نے تڑپ کے کہا تھا بیٹی اللہ خان پیدا کرے گا، جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔ تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ آج میری شہزادی کی دعا ہے جو ہم آج آباد ہیں، ورنہ دنیا تو ہم کو مٹا دے۔ جب رسول نے یہ کہا کہ کوئی نہیں رہے گا، نہ میں رہوں گا، نہ علی رہیں گے، نہ فاطمہ تم ہوگی، نہ حسن، تو فاطمہ نے اس وقت کہا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت بی بی نے کہا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے کے کہا تھا اللہ میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھو۔ مولا حسین بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، پنجتن ساتھ تھے۔ حسین 3 یا 4 سال کا سن ہے، 3 to 4 years old boy۔ مولا حسین کھڑے ہو کے نانا کے سے پوچھا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے نانا؟ تو رسول نے روتے ہوئے کہا میرے لال میرے بچے، شافی محشر ہوں میں، روز محشر شفاعت کروں گا تیرے رونے والوں کی۔ حسین پلٹے علی کی طرف اور کہا بابا آپ کیا دیں گے میرے رونے والے کو؟ تو میرے مولا نے روتے ہوئے کہا بیٹا ڈے آف ججمنٹ میں پیاس بہت لگے گی، میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے تمہارے رونے والوں کو کوثر کا جام دوں گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا ہم کو نہیں چاہیے، کربلا میں علی اصغر پیاسا ہے، کربلا میں سکینہ پیاسی ہے، حسین کے بچے پیاسے، مولا ان کے لیے سبیل کر دو۔ اس کے بعد حسین نے امام حسن سے کہا کہ بھیا حسن تم کیا دو گے رونے والوں کو؟ تو امام حسن نے کہا بھیا حسین میں سردار جوانان جنت ہوں، میں تمہارے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ اب حسین پلٹے اپنی ماں کی طرح، اپنے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا ماں تم کیا دو گی رونے والے کو؟ تو فاطمہ نے روتے ہوئے تڑپ کے کہا کہ بیٹا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی، بالوں کو پریشان کر دوں گی جب تک تیرے رونے والے جنت میں نہ چلے جائے۔ یہی فاطمہ کربلا میں فریاد کر رہی تھی، ہائے میرا حسین جس کے گلے پہ خنجر چل رہا، اور فاطمہ دیکھ رہی تھی تو قبول کر لے بھی تو حسین پروردگار مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، شہزادی کونین کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں اس وقت عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما۔ سب مل کے آمین بولے۔ جو جو عزاداری کر رہا پوری دنیا میں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ محرم آ گیا اللہ، 1 سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا، مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہمارے سارے مرحومین کو مولا حسین کا واسطہ، آج کی اس چاند رات کا واسطہ، 1 سال میں جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے، اللہ مولا حسین کے بچوں کا واسطہ اللہ آج کی رات سارے مرحومین کو بخش دے، سب کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا اور اہل بیت کے روضے اور
جناب حمزہ کی خبر پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں بنا فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضوی صاحب کے والدین، ان کے بیٹے اور سبط رضوی اور پورے سال بھر میں جتنے مولا کے چاہنے والے گزر گئے ان سب کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ